الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال عز وجل في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم اور معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شہر شموگا کرناٹک کا مشہور اور معروف ایک ادارہ صدائے صدق اس چینل سے امت تک پہنچانے کے لیے عزیزم حافظ و مولوی محمد عاشق الہی اپنے رفقا کے ساتھ یہ پیغام امت تک پہنچانے کے لیے حضرات علماء کرام کا انتخاب کر کے مہینوں کے اعتبار سے اور ایام کے اعتبار سے ان کے فضائل اور ان کی اہمیت اور ان کے برکات وغیرہ کے سلسلے میں امت تک اہم معلومات پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ چینل کو انہوں نے استعمال کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس چینل کو دین دونی رات چوری ترقی نصیب فرمائے اور امت تک صحیح پیغام ہمیں بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چینل سے امت تک صحیح پیغام پہنچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنتوں کو اور ہر ایک کے تعاون کو قبول فرمائے. تو رمضان مبارک سے گزشتہ رمضان مبارک سے یہ سلسلہ حضرات علماء کرام کا مختلف مہینوں کی فضیلتیں اور اس میں جو امت کے مابین خرافات، رسومات، بدعات وغیرہ جو رائج ہیں اس کی طرف امت کی اصلاح کے لیے حضرات علماء کرام اس چینل میں کام کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی امت کے اندر جو بگاڑ ہے، امت کے اندر جو خرافات، بدعات وغیرہ جنم لے لیے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام بدعات کی، خرافات کی، رسومات کی اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرمائے اور امت کو صحیح راستے پر گامزن فرمائے. عزیزان محترم، ابھی محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ تھا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا، یعنی حرمت والے 4 مہینوں میں محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل احترام اور حرمت والا مہینہ قرار دیا، جس میں قتل و قتال، جنگ وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہ محرم الحرام کے فضائل بھی حضرات علماء نے بیان فرمائے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ
محرم الحرام میں بھی بہت سی بدعات اور بہت سے خرافات آج امت کے درمیان بہت ہی رونما ہو رہے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تھی۔ اب اس مرتبہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند فضائل اور اسی طریقے سے اس کی برکات وغیرہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے ایک ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مہینہ ہو اسلامی سال کا، چاہے وہ محرم الحرام ہو یا سفر ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، تو اسلامی مہینے کی 28ویں کے بعد یعنی 29ویں تاریخ کو ہم لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی سالوں میں خاص طور پر ذی الحجہ اور رمضان مبارک کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے مہینوں کے چاند دیکھنے کا ہمارے یہاں نہ رواج ہے نہ اس کا اہتمام ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، یسألونک عن الاہلہ والی آیات کے ذیل میں کہ ہر اسلامی مہینے میں 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ حضرات صحابہ، حضرات تابعین، تبع تابعین اور اسی طریقے سے علماء ربانین اور ہمارے جتنے اسلاف ہمارے سے پہلے گزرے ہوئے ہیں حضرات علماء کرام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے یا اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، تو اس وقت ہمارے معاشرے میں مرد بھی، عورتیں بھی، خواتین بھی چاند دیکھنے کا تھوڑا بہت اہتمام کرتے ہیں، ورنہ دیگر مہینوں کے اندر چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے، عبادت ہے۔ تو لہذا آج 29 تاریخ ہے سفر المظفر کی، اور اسی طریقے سے دیگر مہینوں کے اندر بھی جب 29ویں تاریخ آتی ہے تو ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چاندوں کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الاہلہ، اے نبی آپ سے لوگ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی چاند چھوٹا ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کھجور کے ایک دم باریک سی جیسے سوراخ ہوتی ہے اس طرح سے باریک ہو جاتا ہے، یہ بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، چاہے وہ چاند ہو یا سورج ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس سے لوگ اپنی عبادات اور معاملات معلوم کرنے کے ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ آگے اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے لیے اپنی اپنی عبادتیں اور معاملات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا اگر میں اور آپ عبادات کے اندر اور یہاں تک کہ معاملات میں بھی اگر قبری تاریخ کو اگر یاد رکھتے ہیں تو ہماری عبادتیں صحیح ہو پاتی ہیں، ورنہ اگر ہم اسلامی تاریخ اگر یاد نہ رکھیں تو ہماری عبادتوں کے اندر، ہماری نمازوں کے اندر اور دیگر حج وغیرہ عبادتوں کے اندر کبھی پیشی ہو سکتی ہے یا کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرات علماء نے بیان فرمایا کہ چاند کی تاریخ کو، قبری تاریخ کو رکھنا، یاد رکھنا، یہ عیسوی تاریخ کے یاد رکھنے سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جیسے ہی انگریزی سال شروع ہوتا ہے اور انگریزی سال کا پہلا مہینہ جنوری کا آغاز ہوتا ہے،
تو لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ سننے میں بھی دیکھنے میں بھی آیا کہ بہت سے جگہ جنوری کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو واٹس ایپوں کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے میسج مبارکبادی کا دیا جاتا ہے، پٹاخے کہیں پر اڑائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن اس کی بنسبت جب اسلامی کیلنڈر کا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی خوشی کا اظہار نہیں اور کوئی مبارکبادی کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو حالانکہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور وہیں پر ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے تو پچھلی زندگی پر ہم ذرا نظر ڈالیں کہ ہماری پچھلی 11 مہینوں کے اندر زندگی کیسے گزری ہے۔ اس لیے یہ مہینے اور سال اور مہینوں کا آغاز ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر محرم الحرام میں یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے تو اس سے پہلے 11 مہینے ہم نے گزارا ہے، تو وہ ہمارے مہینے کیسے گزرے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق اور اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق گزرے ہیں اور گزارے ہیں یا نہیں، اس پر ہم ایک دائرانہ نظر ڈالیں۔ اگر ہمارے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اگر گزرے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر گزرے ہیں اور گزارے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ اگر ہمارے 11 مہینے اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے کے خلاف اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اور اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے خلاف اگر ہیں تو پھر آگے ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ آگے کے مہینے ہم اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق چلائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں کسی چیز کے کام کرنے کا حکم دے تو اس کو اختیار کر لو، اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کوئی مہینہ آئے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس مہینے سے متعلق اللہ اس کے رسول کی ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، اللہ اس کے رسول کی ہمارے لیے کیا ہدایتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اور اللہ اس کے رسول نے جن مہینوں کے اندر جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کو بجا لانا چاہیے، اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی ہدایتوں پر، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے ہم کبھی بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم من گھڑت رسومات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں من گھڑت باتوں پر عمل کرنے سے اور خرافات رسومات پر عمل کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز دین میں ایجاد کرنا یعنی جسے بدعت کہتے ہیں یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آدمی کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ فہو رد، دین کے اندر، ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی نئی چیز کا ایجاد کرنا یا ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی نئی بات کا لانا جو دین سے متعلق نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، وہ غیر مقبول ہے، وہ مردود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو انہی میں سے جب سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا یہ دوسرا مہینہ ہے، اس کو سفر بعض حضرات سفر کہتے ہیں، بعض حضرات صفر کہتے ہیں، بعض حضرات سفر کہتے ہیں۔
تو اس کی وجہ تسمیہ حضرات علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ صاد کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی صفر اگر ہے، جیسے زمانے جاہلیت میں صفر کہا جاتا تھا، تو اس کے معنی علماء نے لکھا ہے کہ صفر کے معنی آتے ہیں خالی کے، یعنی جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر وہ مبارک مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، اس میں قتل و قتال جدال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس سے رک کر جیسے ہی سفر المظفر کا مہینہ آتا تو لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ میں نکل جایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرات علماء نے کہا کہ سفر کی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ سفر المظفر میں وہ لوگ جنگ کے لیے نکل جایا کرتے تھے میدان جہاد میں، اور گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات علماء نے اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ صاد کے پیش کے ساتھ بھی پڑا ہے، اور اس وقت اس کے معنی یہ آتے ہیں زردی کے آتے ہیں، پیلا پن کے۔ جب اس کا نام سب کے اتفاق سے یہ رکھا گیا تو اچانک وہ زمانہ یا وہ مہینہ یا وہ موسم پتجھڑ کا تھا، جس سے درخت کے اندر پتے پیلے ہو کر گر رہے تھے، تو اس لیے اس کو صفر رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال حضرات اہل لغت نے اور حضرات مورخین نے اس کے مختلف معنی اور وجہ تسمیہ بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال جب بھی اسلامی کیلنڈر کا یا دوسرا مہینہ آئے اور ہم اس میں قدم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ پر اور آپ پر یہ مہینہ سایہ فگن فرمائے، تو ہم اس مہینے کے اندر بھی سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر ہمیں یعنی اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بھی یہ مہینہ آئے یا اسلامی کوئی بھی مہینہ آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کن کاموں کے کرنے کا اس مہینے کے اندر حکم دیا ہے اور کن کاموں سے باز رہنے کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو لہذا یہ اسلامی مہینے یہ دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کردہ یہ مہینے ہی۔ تو لہذا اس کے اندر میں اور آپ رائی کے دانے کے برابر بھی، رتی برابر بھی، ہم جو مہینے جس نہج میں ہیں اس کو اسی نہج پر رکھنا چاہیے، آگے پیچھے اس کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانے سے ثواب ملے گا، اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اگر اس سے بچیں گے تو ثواب ہوگا، ورنہ ہمارے لیے یہ مہینے وبال جان بن جائیں گے اور گناہ کا سبب بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینوں کی تعین بیان فرمانے کے بعد ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات، یہ بیان کرنے کے بعد آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں کے اندر دین کے خلاف اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی امر بجا لا کر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اور اپنے نفسوں پر نقصان مت کرو۔ یہ اللہ اس کے رسول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، پورے بندے اور بندیوں کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ اب اس کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفسوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے یہاں وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے سے متعلق لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کہ بیماری دوسرے کو لگنے کا جو عقیدہ زمانے جاہلیت میں تھا، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سفر المظفر کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے،
اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر کام کرنے کا حکم فرمائے، لیکن اس مہینے کو منحوس سمجھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اور ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ یہ عقیدہ آج زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر یہ عقیدہ آتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی تردید بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ بیماری کا متعدی ہونا یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا، ولا طیرۃ، زمانے جاہلیت میں پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، اور دائیں جانب اگر اڑتا تو اس کو نیک فالی مراد دیتے تھے، اور سفر جاری فرمایا کرتے تھے، اور بائیں جانب اگر اڑ جاتا تو اس کو بدفالی مراد دیتے تھے اور سفر کو منقطع کر دیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدفالی مراد دینا یہ شرک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الشم سوء الخلق، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پرندے کو اڑا کر دائیں جانب اگر اڑتا ہے تو نیک فالی مراد دی جاتی ہے، اور بائیں جانب اگر اڑتا ہے تو بدشگونی مراد دیتے ہیں۔ حالانکہ بدشگونی نہ کسی دن کے اندر ہے، نہ کسی سال کے اندر ہے، نہ کسی وقت کے اندر ہے۔ اگر دن کے اندر ہوتا، سال کے اندر ہوتا، یا اسی طریقے سے اور کسی وقت کے اندر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا تو ان کے لیے وہ منحوس دین ہونا چاہیے تھا، اور دوسروں کے لیے بھی منحوس دین ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر یعنی قوم عاد پر ایک ایسی سخت ہوا بھیجی ہے ایسے دن میں جو ان کے لیے دائمی منحوس ہے، جو دائمی اور پرمنٹ ان کے لیے منحوس ہے۔ لیکن وہیں پر اگر ہم آیت پر غور کریں، جیسا علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور اسی طریقے سے روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہی دن، وہی سال، وہی وقت حضرت صالح علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان پر جو ایمان لائے ہیں وہ ان کے لیے سرور اور فرحت اور مبارک دن تھا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے وہ نحوست کا دن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن میں نہیں رکھا، کسی مہینے میں نہیں رکھا، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث کے آخری جملے میں یہی ارشاد فرمایا، لا سفر، زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کی تردید بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا سفر، سفر کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے، سفر کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر بھی قابل احترام مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12، ان 12 مہینوں کی گنتی میں سفر المظفر کا مہینہ ہے، جس طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ اور دیگر اسلامی مہینے قابل احترام ہیں، اسی طریقے سے سفر المظفر کا مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ رائج ہوتا ہوا جا رہا ہے اور اسی طرح سے راسخ ہوتا ہوا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کوئی نئی گاڑی اور اسی طرح سے گھر بنانے کو، کوئی گھر بنانا یا کوئی اور بھی نیا کام کرنا ہے تو اس کو منحوس سمجھ کر اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کیے جاتے، اور اسی طریقے سے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی جاتی، کوئی اچھا کام نہیں کیا جاتا۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنی طرف سے باتوں کو گھڑ لے کر اپنے نفسوں پر
ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پر تم اپنے نفسوں کا نقصان اپنے نفسوں پر نقصان نہ ڈالو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہی فرمایا کہ لا سفر کے اندر نحوست کا عقیدہ رکھنا اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو لہذا سفر المظفر کا مہینہ ہو، ہم خوشی کے ساتھ شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے خوشی کے ساتھ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دل کے اندر یہ ارادہ کر اگر ہم نہیں خرید رہے ہیں، خریدیں گے اور شادی بیاہ کریں گے تو ہمارے شادیوں میں نقصان ہو جائے گا، یا بیوی یا شوہر اور میاں کے درمیان عداوتیں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس خیال سے اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خیال کے مطابق ایسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ بندہ جیسے ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی مہینے کو ہم منحوس نہ سمجھیں۔ سفر المظفر کے اندر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہے کہ شادی بھی کر سکتے ہیں، نئی گاڑی بھی، گھڑی بھی اور دیگر چیزیں سب کچھ ہم خرید سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر خیر ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے یا بوڑھی عورتوں کی باتیں سن کر اگر ہم اس سے رک جائیں گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اور جو اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، ان کے کاموں کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر، گھر کے اوپر اگر چھت کے اوپر اگر کوئی الو یا کوا آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم اس کو بدفعلی مراد لیتے ہیں اور بدشگونی مراد دیتے ہیں۔ گھر کے اندر نحوست آ جائے گی، یہ بھی زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ تو لہذا میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اصل جو ہمارے اندر نحوست آتی ہے وہ بدشگونی مراد لینے سے نہیں، بلکہ بد اخلاقی کے اندر، بد اعمالی کے اندر، اور اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کے احکامات توڑنے کے اندر بدفعلی، اور اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ بدشگونی آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث میں بیان فرمایا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الشم سوء الخلقی، یعنی بدشگونی لینا یہ بد اخلاقی کے اندر ہوتی ہے، یعنی بدشگونی بد اخلاقی کے اندر آتی ہے، بدعمالیوں کے اندر آتی ہے۔ تو لہذا جب بھی کوئی مہینہ آئے تو ہم بدعمالیوں سے سچی پکی توبہ کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لاپرواہی ہو رہی ہے، غفلت اختیار کی جا رہی ہے، اس سے ہم بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر صحیح عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی بھی اسلامی مہینہ آئے تو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا اس مہینے کے متعلق کیا حکم ہے اس کو مد نظر رکھ کر، اور اس حکم اور اس مہینے کے متعلق اللہ اس کے رسول کی ہمیں کیا ہدایتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ من گھڑت باتوں پر، رسومات پر اور اسی طریقے سے خرافات پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے، اور بدعات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔